بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2378 ہے اور آج سورۃ اللہب مکیہ کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تبت یدا، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا، ما اغنا، نہ فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا، سیصلا، وہ ضرور داخل ہوگا، ان قریب، نارن، ایسی آگ میں، ذات لہب، جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی ہے، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، چھال کی بٹی ہوئی رسی۔ ترجمہ یوں ہے، اب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، یعنی اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ ان 5 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہاتھ ابو لہب کے دونوں برباد، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ دوسری بات، اس کی دولت جو اس نے کمائی تھی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ تیسری بات، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ چوتھی بات، اس کی بیوی بھی جو اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے لکڑیاں جمع کرتی تھی۔ بزرگان محترم، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہاتھ تو ابو لہب کے ہلاک و برباد ہوں، اور یہ ہلاکت اور بربادی تو ابو جہل کی اس وقت سے ہی شروع ہو گئی جب سے اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینی اور آپ کی مخالفت کرنی شروع کی، اور اس بربادی سے اس کا وہ مال بچ نہ سکا جسے اس نے کمایا تھا، اور نہ ہی وہ جاہ و مرتبہ اسے اس عذاب اور ہلاکت سے بچا سکا جو اس نے حاصل کیا تھا۔ اس کی ہلاکت کل قیامت کے دن اس طرح ہوگی کہ اسے قیامت کے دن بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل کیا جائے گا جو اسے بھون کر رکھ دے گی۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی اس آگ میں ڈالا جائے گا، اس سے کہ وہ بھی اس کی بری عمل اس کے ساتھ دیتی تھی کہ وہ کانٹے اور کانٹے دار ٹہنیاں دن بھر اپنے گلے میں بانٹی ہوئی رسی میں جمع کرتی، اور پھر رات کے وقت میں آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب یعنی صحابہ کرام کے راستے میں بچھایا کرتی تھی تاکہ وہ انہیں تکلیفیں پہنچائیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس عذاب میں شامل فرمائے گا، اور جس طرح وہ رسی کی مدد سے کانٹوں کو اپنے گلے میں باندھا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دنوں سے آگ کی رسی پہنائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو بھی ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائے گا اسے ہم نہیں بخشیں گے بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ یہ ابو لہب تھا کون؟ اس نے ایسا کیا کیا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل فرمایا؟ ابو لہب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ یہ تھا تو آپ علیہ السلام کا چچا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تک ایذا پہنچانے میں پیش رہتا تھا۔ چنانچہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور ہر قبیلے کا نام لے کر انہیں جمع کیا۔ لہذا جب سب جمع ہو گئے اور جو جمع نہ ہو سکتا تھا اس نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو تو کیا ہو رہا ہے۔ الغرض جب وہاں ابو لہب اور سارے قریش بھی جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں کہوں کہ فلاں وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے تو کیا تم لوگ میری اس بات کو سچ سمجھو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو تو ہمیشہ سچ کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر میری بات سنو کہ میں تمہیں ایک ایسے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب نے کہا کہ تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس بات ہی کے لیے جمع کیا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ابو لہب کی بیوی جس کا تذکرہ اس سورت میں کیا گیا اس کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا اور کنیت ام جمیل تھی۔ جب اس نے یہ سورت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ میں پتھر لے کر آئی، جبکہ آپ مسجد میں کعبے کے پاس
بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ وہ صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ سے آپ علیہ السلام کو چھپا دیا کہ وہ آپ کو دیکھ نہ پائی۔ حضرت صدیق سے کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دوست نے میری ہجو کی ہے، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو میں ان پتھروں سے ان کے منہ پر ماروں گی، اور کہی کہ میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ ایک مظلوم شخص کو ہم نے جھٹلایا اور ان کی بات کو ٹھکرایا اور ان کے دین سے نفرت جتائی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بالکل واضح کر دیا کہ جو کوئی ہمارے نبی اور ہمارے نیک بندوں کو تکلیف دیتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔